نمل دھڑکتے دل کے ساتھ حنین نے کاغذ کی تہیں کھولیں۔ ڈیئر حنین، ممی سے معلوم ہوا کہ 2.5 سال بعد تمہارا فون آیا ہے۔ سن کر خوشی ہوئی۔ میں اس دور سے نکل چکی ہوں جب ای میل اور ٹیکسٹ کیا کرتی تھی، جہاں اس جیل میں مجھے خط لکھنا زیادہ پرسکون لگا، اس لیے لکھ رہی ہوں۔ کم از کم اسے تم پڑھے بغیر مٹا تو نہیں سکو گی۔ حنین وہیں زمین پہ پھیلی چیزوں کے درمیان بیٹھ گئی اور گویا سانس روکے پڑھتی گئی۔ میں اپنا کی چین تمہیں بھیج رہی ہوں۔ یہ میرے انتقام کے عزم کی نشانی ہے۔ جب ہاشم نے تمہارے سامنے مجھے بے عزت کر کے نکالا تو میں نے سوچا تھا کہ تم بھی اپنی پھپھو جیسی ہو۔ جیسے اس نے فارس کی بات نہیں سنی، ویسے ہی تم نے میری نہیں سنی، مگر تم دونوں اپنی جگہ ٹھیک ہو۔ کافی عرصہ میں نے سوچا کہ ہاشم سے اس کا بدلہ لوں، مگر پھر میں نے جان لیا کہ میں اتنی کمزور اور خوفزدہ لڑکی ہوں کہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، سو میں نے بدلے کی تمنا کو ترک کر دیا۔ یہ کی چین میں تمہیں دے رہی ہوں، سب لوگوں میں صرف تمہیں۔ لاکٹ بھی اس لیے تمہیں دیا تھا کہ ایک دن ہم محرم راز بن جائیں گے اور تم میرے ساتھ کھڑی ہوگی، پھر مجھے میرا حق مل جائے گا۔ مگر وہ دن اب کبھی نہیں آئے گا حنین۔ مایوسی انسان کو تباہ کر دیتی ہے، مجھے بھی کر دیا۔ میں نے ڈرگز میں فرار چاہی، جرائم میں چاہی، اب لگتا ہے کہ زندگی ضائع کر دی۔ تمہیں یہی بتانے کو خط لکھ رہی ہوں کیونکہ مجھ میں اور تم میں ذہانت کے علاوہ اور بھی کچھ مشترک ہے، ہماری برائی کی طرف مائل ہونے والی طبیعت۔ کہتے ہیں ہر انسان کے اندر 2 بھیڑیے ہوتے ہیں، ایک اچھائی کا، دوسرا برائی کا۔ غالب وہی رہتا ہے جس کو ہم کھلاتے پلاتے ہیں۔ میں تمہیں بتاؤں حنین، میرے اندر کا منفی بھیڑیا غالب آ گیا اور میں نے وہ کر دیا جسے دنیا جرم کہے، دھوکہ کہے یا ڈرگز کہے، مگر خدا اسے ایک ہی لفظ سے پکارتا ہے: گناہ۔ اور میں تمہیں بتاؤں، تمہارا بھی بدی کا بھیڑیا جلد یا بدیر غالب آئے گا، اس لیے متنبہ کر رہی ہوں: گناہ مت کرنا، کسی کی کمزوری کو شکار مت کرنا، کسی کی اچھی نیچر سے فائدہ مت اٹھانا۔ اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم ایسا کرو گی کیونکہ تم بھی ایول جینیس ہو، شاید مجھ سے بھی زیادہ۔ تو بس اتنا جان لو حنین کہ ہر گناہ صرف توبہ کر لینے سے معاف نہیں ہو جاتا، بڑے گناہوں کے بڑے کفارے ہوتے ہیں۔ سو کچھ بھی غلط مت کرنا، کیونکہ کفارے دیتے تمہاری زندگی بیت جائے گی اور غم کم نہیں ہوگا۔ مجھے اس خط کا جواب مت دینا، میں اس قید میں کچھ عرصہ مزید رہنا چاہتی ہوں، کسی بھی تعلق کی امید کے بغیر۔ مجھے میری غلطیوں کے لیے معاف کر دینا، میں بھی تمہیں تمہاری اچھائیوں کے لیے معاف کرتی ہوں۔ دن کے آخر میں ہم تینوں ایک سے ہیں، میں، تم، زمر، کمزور چونٹیاں، اور ہمیشہ اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن بناتی ہیں۔ فقط علیشہ کردار۔ حنین کا چہرہ سفید تھا اور لب جامنی، آنکھوں کی پتلیاں ساکت تھیں، کپ کپاتے ہاتھ کاغذ پہ جمے۔ وہ بس شل بیٹھی بار بار ان الفاظ کو پڑھ رہی تھی۔ کسی نے گردن دبوچ کر اسے اپنی ذہانت اور قابلیت کی تاریک سرنگ سے نکال کر حقیقت کے روشن کمرے میں لا کھڑا کیا تھا، اور اس کمرے میں ہر طرف آئینے تھے اور اس میں نظر آتے سیاہ سفید مکس اس کے وجود کو کرچی کرچی کر رہے تھے۔ باہر سے آتی ندرت، اسامہ، ٹی وی، سب کی آوازیں اس کے لیے لامعنی ہو چکی تھیں۔ وہ نمک کا مجسمہ بنی اس کاغذ کو ہاتھ میں لیے فرش پہ بیٹھی تھی۔ میٹرک، ایف ایس سی کے رزلٹ کا کارڈ، بہترین طالبہ کی سرٹیفکیٹ، فلاں اور فلاں ایوارڈ، سب اس کے آس پاس ہی بکھرا تھا، اور وہ ان سب جھوٹے کاغذوں کے ڈھیر میں ایک سچے پرچے کو پکڑے بیٹھی تھی۔ زندگی میں پہلی دفعہ حنین ذوالفقار یوسف خان نے خود سے سوال کیا، وہی جو وارث ماموں کے قتل کی رات فارس نے ہوٹل میں تب پوچھا تھا جب اس نے اس لونگ کا ذکر کیا تھا: تم کون ہو حنین؟ اور ارد گرد لگے آئینوں کی دیواریں کہہ رہی تھیں: ایک کمزور کا شکار کرنے والی
غارت گھر، ایک بے بس انسان کی جان لینے والی حنین۔ پبلک پروسیکیوشن آفس کی کھڑکی سے سرما کی دھوپ چھن کر آتی میزوں پہ رکھی فائلوں کو چمکا رہی تھی، مگر موسم سے بے نیاز زمر سنجیدگی سے بصیرت صاحب سے وہ پوچھ رہی تھی جو ان کو الجھا رہا تھا، کیا آپ نے اس کیس میں کسی دوسرے مشتبہ شخص کو چیک کیا تھا؟ زمر، یہ رکھی ہیں ساری فائلز، انہوں نے جیسے ہاتھ اٹھا دیے، اور آپ جس دن کہیں میں یہ کیس آپ کو دینے کو تیار ہوں، اوپر بات کر لوں گا میں۔ مجھے یہ کیس فائلز نہیں دیکھنی، نہ یہ کیس چاہیے۔ وہ گویا کسی ناپسندیدہ شے سے دور ہٹی۔ میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ نے اس کیس کی ویسے تفتیش کی تھی جیسے آپ کو کرنی چاہیے؟ کیا آپ کو فارس کے قاتل ہونے پہ شبہ ہے؟ وہ حیران تھے۔ نہیں، مگر میرے خیالات سے فرق نہیں پڑتا۔ میں اس کیس کی پروسیکیوٹر نہیں ہوں، آپ ہیں، میں وکٹم ہوں۔ دوسرا رخ نہیں دیکھنا چاہتی، مگر آپ کو ہر رخ دیکھنا چاہیے۔ میں یہ پوچھ رہی ہوں، کیا آپ نے کسی دوسرے سسپیکٹ کو چیک کیا تھا؟ ظاہر ہے میں نے کیا تھا، ہر اس شخص کو جس کا کیس سے ذرا سا بھی تعلق بنتا تھا۔ وہ پھر کوئی فائل اٹھانے لگے، مگر زمر نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ مجھے کوئی فائل نہیں دیکھنی، میں نے خود کو اس کیس سے لاتعلق کر لیا ہے۔ مجھے بس زبانی بتا دیں، کیا آپ کو کوئی ایسی چیز ملی جو فارس کو بے گناہ ثابت کرے؟ یہ کتنا تکلیف دہ تھا، مگر اسے کہنا تھا۔ نہیں، کوئی بھی چیز کسی بھی دوسرے شخص کی طرف اشارہ نہیں کرتی تھی۔ وہ چند لمحے لب بھینچے ان کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ کیا آپ نے ہاشم کردار کو چیک کیا تھا؟ چند لمحے سناٹا چھا گیا۔ اسی وقت زمر کا فون بجا۔ حنین کی امی کا نمبر تھا۔ اس نے عجلت میں کال اٹھائی۔ پھپھو، وہ حنین تھی۔ حنین، میں ذرا بزی ہوں، تھوڑا ٹھہر کر کال کرتی ہوں۔ اور بصیرت صاحب کو دیکھا۔ اس کی توقع کے برعکس وہ بولے، وہ ان پہلے لوگوں میں سے تھا جن کو میں نے چیک کیا تھا، کیونکہ فارس کا اصرار تھا یہ وارث کے قتل کو کور کرنے کی سازش ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وارث قاضی کے پاس ہاشم کا کوئی کیس ہو جس کو چھپانے کے لیے ہاشم نے اسے قتل کروا دیا ہو۔ مگر انہوں نے فائل کھولی اور اس میں رکھے فوٹوسٹیٹ صفحے کی طرف اشارہ کیا۔ زمر کی نگاہیں اس پہ جھکی۔ یہ ان تمام کیسز کی فہرست ہے جو وارث غازی کے پاس تھیں۔ ان میں ہاشم یا اس کے باپ کا کوئی کیس شامل نہیں ہے۔ زمر چند لمحے کو چپ سی ہو گئی۔ وہ مسلسل کچھ سوچ رہی تھی۔ ہم سب جانتے ہیں بصیرت صاحب کہ ہاشم کتنا کرپٹ ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے خلاف نیب میں ایک بھی کیس نہ ہو؟ آپ غلط سمجھیں، غازی کے پاس اس کا کیس نہیں تھا۔ دوسرے 18 آفیسرز کے پاس اس کے 20 کیسز تفتیش میں ہیں۔ اوہ! اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ تو میں نے وارث کی موجودہ کیسز سے متعلقہ افراد کو چیک کیا، کسی کے خلاف کچھ نہیں ملا۔ میں نے ان تمام آفیسر سے بھی فرداً بات کی جو ہاشم کے کیسز دیکھ رہے تھے، اور مجھے یہ معلوم پڑا کہ ہاشم یا اس کے خاندان نے کبھی بالواسطہ لوگوں کو کوئی دھمکی نہیں دی۔ سب جانتے ہیں نیب کیسز کا کچھ نہیں بنتا، اور وہ ان کو ڈرا دھمکا کر یا رشوت دے کر ان کا منہ بند نہیں کرتا، بلکہ ان کو کورٹ میں لا کر بہت فخر سے اپنا دفاع کر کے ان کو خوار کیے رکھتا ہے۔ اگر تو ہاشم کا کوئی کیس وارث کے پاس ہوتا تو میں تب بھی فرض کر لیتا، ہو سکتا ہے وارث کو کوئی ایسی بات معلوم ہوئی ہو جو ہاشم کے لیے نقصان دہ ہو، مگر اس کا تو سرے سے کوئی کھاتا ہی وارث کی طرف نہیں کھلتا۔ زمر نے فائل بند کر کے پرے کر دی۔ اس کا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ زمر، فارس غازی نے وہ قتل کیے ہیں۔ اس نے یہ بات خود آپ سے کہی تھی۔ اس کو نہیں معلوم تھا کہ آپ بچ جائیں گی اور سب کو بتا دیں گی، اس لیے مگر وہ مجھے اسپتال دیکھنے آتا رہا تھا میرے بیان سے پہلے۔ اس نے دوبارہ مجھے مارنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ پتہ نہیں کیوں وہ اس کی طرف سے صفائی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اتنی سیکیورٹی اور پولیس کی تعیناتی کے باعث وہ ایسی کوشش کرنے کی بیوقوفی کیسے کر سکتا تھا؟ وہ الٹا حیران ہوئے۔ کیا آپ کو وہ بے گناہ لگنے لگا ہے؟
یہی تو سارا مسئلہ ہے۔ میرے نزدیک وہ گنہگار ہے اور میں چاہ کر بھی کوئی ایسی وجہ نہیں ڈھونڈ پا رہی جو اس کو ان جرائم سے بری کر دے۔ وہ گہری سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ حنین ان کاغذوں کے ڈھیر کے بیچ ہنوز بیٹھی موبائل پہ نمبر ملا رہی تھی، پہلی دفعہ ہچکچاہٹ سے، پھر بے چینی سے، اور پھر بے قراری سے، اور اب دیوانگی سے۔ بار بار زمر کو نمبر ملا رہی تھی، آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اسے لگا وہ چند سال پیچھے چلی گئی ہے، جب چھت پہ اندھیرے پہ بیٹھے زمر نے نرم لہجے میں سیم اور اسے جنات کا قصہ سنایا تھا، تب اسے لگا تھا جنات سے زیادہ طاقتور انسان ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہ انسان زمر تھی جو اس کا ہر مسئلہ حل کر سکتی تھی۔ اب بھی اسے یہی لگ رہا تھا۔ درمیان کے ماہوں سال اور ان کی تلخی کہیں کھو سی گئی تھی۔ صرف زمر تھی جس کو وہ اپنا مسئلہ بتا سکتی تھی، اور زمر نے 7ویں کال اٹھا کر بس اتنا کہا، حنین میں بزی ہوں، تمہیں ذرا دیر تک کال کرتی ہوں، اور وہ خاموش آنسوؤں کے ساتھ فون ہاتھ میں لیے بیٹھی رہ گئی۔ کافی دیر بعد وہ بچا۔ اس نے دیکھا زمر کا نمبر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اترا، ہتھیلی کی پونچھ سے آنکھیں رگڑیں اور کال اٹھائی۔ ہاں ہنا، سوری، میں اس وقت، وہ نرمی سے کہنے لگی تھی، مگر اس نے درستی سے بات کاٹی۔ سوری مجھے کہنا چاہیے، غلطی سے کال کر لی تھی، کسی اور کو ملا رہی تھی۔ بائے، اور فون رکھ دیا۔ آنسو پھر سے بہنے لگے۔ اتنے سال بعد اس نے پہلی دفعہ زمر کو پکارا تھا، مگر وہ مصروف تھی۔ کیا اس کی مصروفیت حنین کی بھیگی رندی آواز سے زیادہ اہم تھی؟ اس کا دل ٹوٹ سا گیا تھا۔ زمر کی پھر سے کال آنے لگی، مگر حنین نے موبائل آف کر دیا۔ علیشہ ٹھیک کہتی تھی، وہ جلد یا بدیر کوئی ایسا گناہ ضرور کرے گی جس کا کفارہ اسے پوری زندگی دینا پڑے گا۔ بس علیشہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ حنین وہ گناہ چند ماہ پہلے کر چکی تھی۔ حنین کی ادھوری انکہی کال اس کے ذہن میں اٹک سی گئی تھی۔ اس صبح بھی وہ سماعت ختم ہوتے ہی کورٹ روم سے نکلنے کی بجائے کرسی پہ بیٹھ گئی اور ابا کو کال ملانے لگی۔ آج دھوپ نہیں نکلی تھی اور سرد کمرہ عدالت میں صبح بھی بتیاں جل رہی تھیں۔ جسٹس صاحب اپنے چیمبرز میں واپس جا رہے تھے۔ اہلکار احمد شفیع نامی لڑکے کو واپس لے جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ہاشم پھر نہیں آیا تھا اور سب کا وقت ہی ضائع ہوا تھا، اور اطراف میں نظریں دوڑاتی ابا کو جاتی گھنٹی سن رہی تھی۔ آپ نے پوچھا حنا سے؟ ان کا سلام سنتے ہی وہ سر جھکائے مدھم سا پوچھنے لگی۔ میں نے کال کی تھی، وہ جلدی میں تھی، کہہ رہی تھی غلطی سے تمہیں کال کر دی تھی، تم پریشان مت ہو، کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی بات تھی، وہ ٹھیک نہیں تھی، آپ دوبارہ پوچھنے کی کوشش کریں، تم خود اس کے گھر چلی جاؤ، اور ابا کی تان یہیں آ کر ٹوٹا کرتی تھی۔ زمر نے رہنے دے ابا کہہ کر کال کاٹی تو احساس ہوا سفید شلوار قمیص میں کوئی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا ہے۔ چونک کر سر اٹھایا تو وہ احمر تھا، اہلکار بھی ساتھ تھے۔ زمر نے ادھر ادھر دیکھا، کمرہ خالی ہو رہا تھا۔ میم، وہ ملتجی بے چین سا انگریزی میں کہنے لگا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اپنے وکیل کے بغیر آپ کو مجھ سے بات نہیں کرنی چاہیے، نرمی سے کہتی وہ اٹھی، پرس کندھے پہ لٹکایا۔ پروسیکیوٹر بصیرت کہاں ہے؟ مجھے ان کا پوچھنا ہے، کہہ کر اس نے پھر اہلکاروں سے درخواست کی کہ چند لمحے مزید اس کو بات کرنے دیں۔ وہ ایک ہفتے کے لیے چھٹی پر گئے ہیں۔ وہ موبائل پرس میں ڈالتی جاننے کو مڑی، مجھے غازی کے بارے میں بتانا ہے، فارس غازی، وہ کچھ غلط کرنے جا رہا ہے۔ زمر کے قدم منجمد ہوئے، آہستہ سے اس نے گردن موڑی، آنکھیں سکیڑ کر اچنبھے سے اسے دیکھا۔ کیا؟ پہلے آپ وعدہ کریں کہ کبھی ظاہر نہیں کریں گی کہ یہ آپ کو مجھ سے معلوم ہوا ہے، ورنہ فارس مجھے جان سے مار دے گا۔ پریشانی سے کہتا وہ آگے کو ہوا۔ میں سن رہی ہوں، وہ غور سے کہتی اسے دیکھنے لگی۔ اس نے کچھ پلان کیا ہے، اسے عدالت سے امید نہیں رہی، تو وہ جیل میں کچھ لوگوں سے انتقام لینے کے لیے جا رہا ہے۔ وہ کچھ سابقہ ساتھیوں کے ساتھ جیل میں رائڈز کرنے جا رہا ہے، اور اس فساد میں کچھ لوگ جان سے بھی جائیں گے۔ کیا فارس نے خود کہا ہے یہ؟ جی، یہ وہ تمام تفصیل ہے جو مجھے معلوم ہو سکی ہے۔ وہ مجھے بھی اس میں شامل کرنا چاہتا ہے، مگر میں نے
ابھی اسے حتمی جواب نہیں دیا، ساتھ ہی ایک مڑا توڑا کاغذ اس کی طرف بڑھایا۔ زمر نے کاغذ پکڑ کر کھوجتی نظروں سے اسے دیکھا۔ اور آپ مجھے یہ کیوں بتا رہے ہیں؟ مجھے پولیس پہ اعتبار نہیں ہے، کسی وکیل کو بتانا زیادہ بہتر لگا مجھے۔ آپ اس کو رنگے ہاتھوں پکڑوا سکتی ہیں، آپ مجھے جانا چاہیے۔ جیسے کوئی اضطراب ختم ہوا، وہ پرسکون سا سانس لیتا اہلکاروں کے ہمراہ مڑ گیا۔ زمر کاغذ ہاتھ میں لیے کھڑی سوچتی نظروں سے اسے دیکھتی رہی جہاں سے وہ گیا تھا۔